ویلکم بیک۔ آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ہو گئی۔ سلمان علی آغا اور لٹن داس نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی بنوائی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین T20 سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ تینوں میچز ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ میچز کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے ہوگا۔ اس پر بات کریں گے یوسف انجم سے۔ جی یوسف بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جانا ہے، جس سے پہلے آج باقاعدہ طور پر ڈھاکہ کے شیر بنگال اسٹیڈیم میں وہاں پر ٹرافی کی رونمائی ہوئی ہے، جس میں پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا اور ان کے جو بنگلہ دیش ٹیم کے کپتان لٹن داس، انہوں نے اس میں تصاویر بھی بنوائی ہیں، ویڈیوز بھی اپنی وہاں پر انہوں نے بنوائی ہیں۔ یہ ایک روایت ہوتی ہے کہ جو ٹرافی کی رونمائی سیریز سے پہلے کی جاتی ہے اور پھر بعد میں جو ٹیم اس کو جیتتی ہے اس کو یہ ٹرافی تھما دی جاتی ہے۔ پاکستان کی ٹیم میں چونکہ اس دفعہ ینگسٹر کو شامل کیا گیا، زیادہ ان کو موقع دیا گیا، جبکہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم اس نے حال ہی میں سری لنکا کو 2-1 سے سیریز ہرا کر اپنا جو مرال ہے اس کو بلند کیا۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کی ٹیم کل سے شروع ہونے والے سیریز میں کس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے۔ جی صحیح، محمد یوسف آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی صدر نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں 5 بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال بدتر ہو رہی تھی۔ پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ یہ کہا کہ میں نے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں ملک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہم نے پاکستان بھارت کی جنگ کو تجارت کے ذریعے حل کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں 5 بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں یہ کہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ ٹرمپ نے واضح طور پر یہ تو نہیں کہا کہ بھارتی طیارے پاکستان نے مار گرائے، مگر انہوں نے یہ ضرور بتا دیا کہ حقیقت میں 5 طیارے گرائے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ جنگوں کے دوران اپنی کوششوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ دنیا کی کئی جنگیں روکنے پر مجھے فخر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ سے مزید یرغمالی جلد رہا ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ ٹیرف کے معاملے پر امریکہ کی ڈیڈ لائن۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اور تجارتی نمائندے سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین ٹیرف معاہدے پر پیش رفت کا امکان ہے۔ فریقین کا تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے عزم کا بھی اعادہ۔ مذاکرات کے بعد وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ امور پر بات ہونا ابھی باقی ہے۔ مذاکرات میں زیر التوا معاملات کو حتمی شکل دینے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دونوں ممالک نے تجارتی روابط کو طویل المدتی بنیاد پر آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ٹیرف معاملے پر امریکہ کی ڈیڈ لائن کا معاملہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اور تجارتی نمائندے سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین ٹیرف معاہدے پر پیش رفت کا امکان۔ فریقین نے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ مذاکرات کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ پاکستان اور US کی جو ریلیشن شپ ہے، for it to be brought into at the next level and bring in a real step change، تو اس میں جو انویسٹمنٹ کا جو ایک امپیریٹیو اب انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس میں ایریاز آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں in terms of minerals and mining, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. We feel کہ this will be a real game changer۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈیڈ لائن سے پہلے امریکہ سے معاہدے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی اداروں میں سینئر پاکستانی ماہرین کی تعیناتیوں کے عمل کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ عالمی سطح پر پاکستان کی مؤثر نمائندگی، شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر تقارریریوں کو یقینی بنانے پر خصوصی زور۔ اسحاق ڈار نے کہا تعیناتیوں کے لیے اہلیت، شفافیت، طریقہ کار اور قومی مفادات کو اولین ترجیح دی جائے۔ عالمی ساکھ بہتر اور قومی اہداف کے حصول میں مؤثر کردار ادا کیا جا سکے۔ بین الاقوامی اداروں میں سینئر پاکستانی ماہرین کی تعیناتیوں کے عمل کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور
دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری کا اعادہ، قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا کثیر الجہتی فورمز پر دونوں ممالک کے مابین فعال تعاون پر بھی اطمینان کا اظہار سامنے آیا ہے۔ تو ادھر بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق بھارتی ایئر لائنز کے زیر استعمال تمام طیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارتی ملکیت یا لیز پر لیے گئے فوجی اور سول طیاروں پر بھی پابندی برقرار۔ پابندی کا اطلاق 18 جولائی دوپہر 3:20 سے مؤثر ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق پابندی 24 اگست صبح 4:59 تک برقرار رہے گی۔ آج سندھ، بلوچستان، کے پی، جی بی اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور کردنوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں بارشوں کا سسٹم داخل، کراچی میں آج بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 20 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کل سے 25 جولائی کے دوران پنجاب میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب کے دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان۔ نوکنڈی 46، دالبدین 45 اور موجو دوڑو میں پارا 43 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج اور کل ہلکی اور درمیانی بارش کا امکان ہے، لیکن غیر معمولی یا موسلا دھار بارشوں کی توقع نہیں ہے۔ اس پر بات کریں گے آفتاب خان سے۔ جی آفتاب۔ جی دیکھیے، محکمہ موسمیات کی جانب سے آج یعنی ہفتہ اور کل اتوار کو جو ہے وہ کراچی میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اگر ہم کراچی کے مجموعی موسم کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں مطلع ابر آلود ہے، جزوی یا مکمل، اور کہیں پہ جو ہے دھوپ نکل رہی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں جیسے یہاں میں موجود ہوں سیوک سینٹر پہ تو دھوپ بھی آ رہی ہے، جاری ہے، اس طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ سسٹم کی اگر بات کریں، جو ریڈار کی پکچر محکمہ موسمیات نے ابھی جاری کی ہے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ بدین کے قرب و جوار میں یہ سسٹم موجود ہے، اور امکانات یہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے گریجولی آگے بڑھے گا اور اس کے بعد کراچی میں جو ہے وہ ہلکی یا معتدل بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار یا تیز بارشیں قطعی طور پر اس کی نفی کر دی ہے محکمہ موسمیات نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کراچی میں اس سسٹم کے تحت۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ سسٹم جو ہے وہ بھارتی راجستھان کے شمال مغرب میں تھا، تو اس وقت جو ہے وہ خوش قسمتی یہ رہی کراچی کے لیے کہ ہوائیں جو ہے مستقل سمندری چلی اور ہوائیں منقطع نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے موسم جو ہے پچھلے دنوں میں قدرے بہتر ہی رہا، اور اب جو یہ بارش کے بعد یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ موسم مزید اچھا ہو جائے گا۔ آفتاب، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ حکومت نے مونسون بارشوں کے پیش نظر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ متوقع بارشوں کے پیش نظر رین ایمرجنسی سینٹر قائم کر دیا گیا۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ 24 گھنٹے موجودگی لازمی قرار۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت سندھ عوام کی سلامتی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ مونسون کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر لیے۔ کراچی میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی، 10 عمارتیں قومی ورثہ قرار دے دی گئی ہیں۔ ویلکم بیک۔ لاہور اور کراچی چیمبر آف کامرس کی اپیل پر جزوی ہڑتال جاری ہے۔ کراچی میں جوڑیا بازار، الیکٹرانک موبائل مارکیٹ، پھل سبزی منڈی اور دیگر کاروباری مراکز بند ہیں۔ لاہور میں گلبرگ، کین، ڈیفنس کی مارکیٹس میں جزوی ہڑتال ہے۔ کراچی کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں کاشف حسین سے۔ جی کاشف، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی چیمبر کی اپیل پر یہ ہڑتال کراچی میں آج صبح سے کافی مؤثر دکھائی دے رہی ہے۔ صبح سویرے جو سبزی منڈی سے شہر کو پھل اور سبزیوں کی ترسیل ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہو سکی۔ سبزی منڈی کے ویژول ہمارے پاس موجود ہیں۔ مکمل طور پر کراچی سبزی منڈی بند ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے بیشتر تمام بڑے جو ہول سیل بازار تھے 12 بجے کے آس پاس جو کھلنے شروع ہو جاتے تھے، صدر، ایمپریس مارکیٹ، جامع کلاد مارکیٹ، اس کے علاوہ بولٹن مارکیٹ، جوڑیا بازار تک کے جو علاقے ہیں وہ بند پڑے ہیں۔ صنعتی علاقوں میں بھی فیکٹریاں بند ہیں۔ سائٹ کا صنعتی علاقہ، نارتھ کراچی کا صنعتی علاقہ، اسی طرح فیڈرل بی ایریا کے صنعتی علاقے کے اندر فیکٹریاں بند ہیں۔ یہ صرف کاروباری دکانداروں کی ہڑتال نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اب صنعت کار بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوٹل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن تھی، اس نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے کل دو ٹوک انداز میں کہا کہ جب تک حکومت ان کو تحریری طور پر FBR کے اختیارات سے متعلق جو متنازع شقیں فائنانس بل میں شامل کی گئی ہیں، ان کو ختم کرنے کی تحریری یقین دہانی نہیں کرائے گی، تاجروں کا یہ احتجاج اور ہڑتال جاری رہے گا۔
اور کراچی چیمبر کے صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کی ایک دن کی ہڑتال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوں تو اس ہڑتال کا دائرہ کار بڑھایا جائے، ہفتے میں 2 روز اس سے زیادہ ہڑتال کا بھی انہوں نے اندیا دیا۔ اس وقت کراچی کے تمام وہ بڑے بازار جو اس وقت 12 بجے کے قریب کھلنا شروع ہو جاتے تھے، 11 اور 12 بجے کے درمیان صدر ریگل سے ہم نے دیکھا وہ سب بند پڑا ہوا ہے، الیکٹرانک مارکیٹ، موبائل مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہے۔ جی کاشف، آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا، بات کرتے ہیں عامر نوی سے۔ جی عامر، بتائے گا لاہور میں کون کون سی مارکیٹیں بند ہیں؟ ہم موجود ہیں لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں۔ لاہور میں آج انجمن تاجران اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اور انجمن تاجران کے تمام گروپوں نے ہڑتال اناؤنس کی تھی۔ اس حوالے سے اس وقت ہم لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہے، یہاں پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہیں، کاروبار معمول کے مطابق ہو رہا ہے، 1 دکانیں بند ہیں، لیکن اندرون شہر میں شاہ عالم مارکیٹ، اکبری منڈی، انارکلی، مکلوڈ روڈ، منٹگمری روڈ، ہال روڈ اور مال روڈ اور ملحقہ مارکیٹیں میں کاروبار بند ہے۔ اسی طرح ریلوے روڈ، برانا روڈ، وہاں پر بھی کاروبار نہیں ہو رہا۔ آج جزوی طور پر لاہور میں ہڑتال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لاہور چیمبر کی کال اور انجمن تاجران کی کال پر اندرون شہر کی مارکیٹیں بند ہیں، لیکن ڈیفینس، کینٹ، فیروز پور روڈ اور جو دیگر جو ملحقہ علاقے ہیں، پوش علاقے، وہاں پر ہڑتال ہمیں نہیں نظر آئی، وہاں پر تاجر معمول کے مطابق کام کرے۔ اس حوالے سے انجمن تاجران اور چیمبر آف کامرس کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ آج ہڑتال ہوئی ہے اور ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک FBR متنازع شیکیں 37AA اور 40B کو واپس نہیں لیتا۔ اس حوالے سے تاجروں کے اور FBR کے گزشتہ رات مذاکرات بھی ہوئے تھے، جس میں فیڈریشن کے صدر عاطف اکرام شیخ اور دیگر چیمبر کے عہدیدار شریک ہوئے تھے، دیگر چیمبرز کے، لیکن انہوں نے اس مذاکرات کو کامیاب قرار دیا تھا، لیکن لاہور چیمبر اور کراچی چیمبر نے اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے ہڑتال کے معاملے پر ہمیں بزنس کمیونٹی تقسیم نظر آئی ہے۔ اگر ہم اوورآل بات کریں تو لاہور میں آج جزوی ہڑتال ہے، ہڑتال اندرون شہر تک محدود ہے، پوش علاقوں میں کاروبار معمول کے مطابق جاری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے عامر، شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی وزراء عطا تارر اور محسن نقوی کے مابین ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی پر اتفاق ہوا۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت، اداروں کے وقار کے خلاف کسی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا کردار تعمیری اور قابل تحسین رہا ہے۔ PTI ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک دھمک جیت گئی۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ ٹکٹ کے لیے تحریک انصاف میں بولیاں لگیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ PTI رہنماؤں اور کارکنان نے خود لیڈرشپ کے پول کھول دیے ہیں۔ بانی PTI بھی اس ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے حصے دار ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کی مخالفت کرنے والی جماعت سب سے بڑی اس کی حمایتی نکلی۔